بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 113 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیات 32 اور 33 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کریں گے، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات کے اندر اللہ کی محترم چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی عزت و تعظیم کرنے کے بعد اس کے خیر و بلائی کا ذکر کیا گیا۔ اب ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ ان دونوں باتوں یعنی حرمات اللہ اور شعائر اللہ جو ہیں یہ ایک ہی ہیں اور خیر ہی خیر ہیں، اور اس سے دل کا تقوی حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں رب تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے لیے حج کے مابین کرنے والے افعال ذکر فرمائے ہیں، جن میں فاجتنبوا الرجس ہے، واجتنبوا قول الزور ہے، احلت لکم الانعام ہے، تو اب انہی کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ان سارے کاموں کے اندر لکم فیہا منافع ذکر کر دیے کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے ہی منافع اور فوائد رکھ دیے گئے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں ربط و تعلق آیات کے بعد آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے رب تعالیٰ اپنی شعائر کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ذالکہ کے حوالے سے بتایا کہ الامر جو مبتدا ہے وہ اس سے پہلے محذوف ہے، ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی شعائر کی تعظیم کرے، فإنہا، پس بے شک، فإن تعظیمہا یعنی ان کی تعظیم کرنا، من تقوی القلوب، یہ تو پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ شعائر کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، وَهِيَ الْبُدْنُ الَّتِي تَهْدِي لِلْحَرَمِ، یہ وہ بدن ہیں جو حرم کی جانب بطور ہدیہ بھیجے جاتے ہیں، اور ان کی تعظیم کی صورت بیان کر دی کہ ان کی تعظیم کیسے کرنی ہے، ان قربانی کے جانوروں کی، یعنی ان کی خوب دیکھ بھال کرنی ہے اور انہیں خوب کھلانا پلانا ہے، اور پھر رب کی بارگاہ میں انہیں ذبح کرنے کے لیے لے جانا ہے۔ وسمیت شعائر، بتا رہے ہیں کہ ان قربانی کے جانوروں کو شعائر کہنے کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ ذکر کر گئے کہ ان کو شعائر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی ایسی علامت لگا دی جاتی تھی جس کی وجہ سے یہ پہچانے جاتے تھے، جیسے ان کی کوہان میں نیزے سے زخم لگا دینا۔ لکم فیہا منافع، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں مقررہ وقت یعنی ذبح ہونے کے وقت تک کچھ منافع ہیں
مثال کے طور پہ ان کے اوپر سوار ہونا، ان کے اوپر سامان لادنا، اور ایسا سامان لادنا جو انہیں ان کی صحت کے لیے مضر نہ ہو، انہیں کوئی نقصان نہ دے۔ ثم محلوها، پھر ان کا مقام یعنی ان کے قربان کرنے کی جگہ بیت اللہ کے قریب ہے، اور مراد اس سے پورا حرم ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالیٰ اپنی نشانیوں کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اور وہ خوش قسمت بندہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اپنے قول کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے اقرار کے ساتھ استقامت، خوش اسلوبی اور احسن طریقے سے پورا ادا کر کے وہ رب کی شعائر کی تعظیم کرتا ہے، اور یہ تعظیم جو ہے یہ دلوں میں تقویٰ پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ کی چیزوں کو بڑا سمجھنا ہی دل کی گہرائیوں کا تقویٰ ہے۔ شعائر اللہ ہر وہ چیز ہے جس کی تعظیم و عزت کرنا اللہ کی عبادت بن جائے۔ شعائر یہ شعر کی جمع ہے، اس کا لغوی ترجمہ ہے پہچان اور معرفت۔ تو شعائر اللہ کا معنی یوں ہوا کہ وہ چیز اور وہ شخصیات جن کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی ذات اور صفات، قدرت کمال کی معرفت حاصل ہو، انہیں شعائر کہا جاتا ہے۔ شعائر کا اصطلاحی معنی ہے محبوب اور پسندیدہ اور ضروری اشیاء اور شخصیات۔ قرآن مجید اور متعدد احادیث مقدسات میں 5 قسم کی چیزوں کو شعائر فرمایا گیا ہے: اعمال کو، اوقات کو، مقامات کو، شخصیات کو اور اشیاء کو۔ اعمال سے مراد مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ و دیگر عبادات۔ اوقات سے مراد ان عبادات کی شمسی ساعتیں، قمری تاریخیں، قمری مہینے، شمسی ایام ہیں۔ اور مقامات سے مراد کعبہ معظمہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، منی ہے، اور دنیا بھر کی مساجد ہیں۔ صفا و مروہ بیت المقدس ہیں، عرفات چشمہ زمزم ہے، مزارات اولیاء و انبیاء و صحابہ کرام ہیں۔ یعنی وہ ساری چیزیں ان مقامات کے اندر آ جاتی ہیں۔ حج کی ہدی ہیں، بدنہ ہیں، ذبیحہ جانور ہیں۔ اور شعائر اللہ کی تعظیم جو ہے وہ بھی جدا گانہ ہے۔ نماز کی تعظیم یہ ہے کہ ہر طرح سے پاکیزہ ہو کر با اطمینان خوش دلی سے مکمل اور صحیح ادا کرنا۔ صیام کی تعظیم یہ ہے کہ پابندی سے ادا کرنا اور فحش کلامی سے بچنا۔ حج کی تعظیم یہ ہے خوف الہی کے ساتھ حاضری، ارکان پوری ترتیب سے، ممنوعات سے بچتے رہنا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی تعظیم یہ ہے کہ پورے حساب سے ہر سال کے بعد مستحقین کو اس میں سے دینا۔ تو مختلف طریقوں سے رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی شعائر کی تعظیم سکھائی ہے، اور پھر فرمایا کہ جو تعظیم کر لے یہ تعظیم اس کے تقوی کو بڑھا دیتی ہے۔ حج کے جانور کی تعظیم یہ ہے، یہاں سے مراد شعائر اللہ سے حج کے جانور ہیں، اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ اس کی دیکھ بھال، حفاظت، خوراک، صحت، عمر کا ہر طرح سے خیال رکھنا، بلا ضرورت اس سے کوئی نفع نہ لینا، نہ اسے مارنا، نہ اسے بھگانا۔ یہ ساری تعظیمات جو ہیں ہر مسلمان پر واجب ہیں، اور ان کی خلاف ورزی گستاخی ہے، اور گستاخی بے دینی ہے، اور ہر بے دینی جو ہے وہ گمراہی ہے۔ تعظیم سے تقوی، تقوی سے خشیت، خشیت سے مخافت، مخافت سے حکمت، حکمت سے ولایت، اور ولایت سے محبوبیت حاصل ہوتی ہے۔ تو گویا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تعظیم کر لو میری شعائر کی، یعنی ان جانوروں کی بھی اگر تم تعظیم کرو گے تو تب بھی میں تمہیں اپنے درجہ محبوبیت میں رکھ لوں گا۔ شعائر کہنے کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کوئی ایسی علامت لگا دی جاتی تھی جس کی وجہ سے ان کی پہچان ہو جاتی تھی، یعنی ان کی کوہان کے اوپر نیزے کے ساتھ زخم کر دیا جاتا تھا، اس لیے انہیں شعائر کہا جاتا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ،
اے تعظیم کرنے والو تمہارے لیے ان تعظیمات شعائر اللہ میں دینی و دنیاوی اخروی بے شمار فائدے ہیں، الی اجل مسمى مقررہ مدت تک، یعنی سفر حج کی ابتدا سے انتہا تک، پھر یوم ترویحہ سے یوم افادہ تک، حد لینے سے اس کے ذبح تک، پھر اے بندو تمہاری تمام زندگی سے موت تک، موت سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے پل صراط تک، پل صراط سے جنت تک، مومن کو ہر جگہ اس عادت تعظیم کی وجہ سے نفع ہی نفع ہوگا۔ اب نفع ان جانوروں کے اندر کیا ہے کہ تم ان کے اوپر سوار ہو سکتے ہو، ان کے اوپر اپنا سامان لاد سکتے ہو، ایسا سامان لادنا جو انہیں کوئی نقصان نہ دے۔ اور الی اجل مسمى کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب تفسیر جلالین لکھتے ہیں کہ مقررہ مدت سے مراد وہ مدت ہے جب تک انہیں مذبح میں نہ لے جایا گیا۔ ثم محلها، پھر ان تمام شعائر کا اصل موقع، محل، مقام اور مقصد الی بیت العتیق، خانہ کعبہ تک پہنچنا ہے۔ یہ قرب کعبہ کی ہر جگہ ہے، نمازوں میں مسجد حرم ہے، سعی میں صفا و مروہ ہے، واجبات حج میں منا ہے، فریضہ حج میں پورا میدان عرفات ہے، واپسی میں مزدلفہ کا پورا میدان موقف ہے، رمج میں، جمارات میں، ذبیحوں میں، منا کا مذبحہ و منحر ہے۔ تو یہ سارا جو مقام ہے، اس مقام تک پہنچنے تک تم ان سے فائدہ اور نفع اٹھا سکتے ہو۔ ان آیات کریمہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ کے من کے اندر دو قول ہیں، بعض نے کہا یہ من شرطیہ ہے، ترجمہ یہ ہوگا اگر کوئی تعظیم کرے، اور بعض نے کہا یہ من موصولہ ہے، ترجمہ یہ ہوگا جو کوئی بھی تعظیم کرے۔ شعائر اللہ کے اندر تین قول ذکر کر رہے ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد ہدی کے جانور بدنا ہیں، اور بعض نے کہا اس سے مراد وہ تمام ذبیحیں ہیں جو اللہ کے لیے ذبح کیے جائیں، مثلا حج کی ہدی والے ہوں یا عام قربانی والے ہوں یا بچوں کے عقیقوں والے ہوں۔ اور تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد حج و عمرہ کے افعال ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد تمام شعائر یعنی عبادات، اوقات، شخصیات، مقامات، ذبیحات۔ تعظیم کے اندر تین قول ذکر کر رہے ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد اللہ کے ذبیح جانور کی تعظیم مراد ہے، یعنی قیمتی اور خوبصورت خریدنا، محبت و پیار سے دیکھ بھال کرنا، ذاتی نفع بلا ضرورت نہ لینا، عقیدت سے ذبح کرنا۔ اور دوسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد مقامات و شخصیات ہیں، یعنی ان کا ادب اور احترام کرنا۔ یہ قول زیادہ درست ہے کیونکہ جامع معنی ہے۔ من تقوی القلوب کے من میں تین قول ہیں، من ابتدائے غایت کے لیے ہے، یعنی تعظیم سے ہی تقوی پیدا ہوتا ہے، اصل تقوی دل سے ہے، باقی تقوی اس کی فرع ہیں، دل کا تقوی سب سے بڑا، اگر یہ نہیں تو کوئی بھی تقوی نہیں ملتا۔ اور دوسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ من تعلیلیہ ہے، اور معنی ہے کہ تقوی ہو تو تعظیم ہوتی ہے، جس شخص میں تقوی قلب نہیں ہے وہ کسی شعائر اللہ کی تعظیم کر ہی نہیں سکتا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ من بعدیت کا ہے، یعنی تقوی قلبی کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں سے ایک تعظیم بھی ہے، لہٰذا پہلے قول میں عادت تعظیم ملی آستانہ نبوت سے، سینہ بسینہ اچھی صحبتوں سے، اور تقوی ملا تعظیم سے۔ دوسرے قول میں تقوی ملا عطائے ربانی سے، اور تعظیم کی توفیق ملی تقوی سے۔ تیسرے قول میں تقوی درخت ہے، تعظیم اس کا پھل ہے۔ لکم فیہا کی ہا ضمیر میں تین قول ذکر کر رہے ہیں، بعض نے کہا اس کا مرجع شعائر اللہ یعنی تمام شعائر اللہ میں تمہارے لیے منافع ہیں، بعض نے کہا اس کا مرجع حج اور قربانی کے جانور ہیں، اور بعض نے کہا اس سے مراد حج و عمرہ ہیں۔ منافع کے اندر دو قول ذکر کر رہے ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد دنیاوی نفع مراد ہیں، یعنی حج میں تجارت کے فائدے اور حج کے جانوروں میں دودھ، اون، سواری اور نسل و گوشت کے منافع ہیں، اور بعض نے کہا اس سے مراد اخروی منافع ہیں، یعنی حج، عمرے، قربانی کا ثواب۔ آجا لین کے اندر تین قول ذکر کرتے ہیں، اس سے ابتدا اور انتہائی ایام
ایام حج مراد ہیں، اور بعض نے کہا اس سے حج کے ذبیحے کا وقت مراد ہے، اور بعض نے کہا اس سے 6 مقامات تک پہنچنا مراد ہے، پہلے خانہ کعبہ تک، پھر منا تک، پھر عرفہ، پھر مزدلفہ، پھر منہر، پھر مذبحہ، اور پھر منا سے واپس حدود حرم میں۔ محلوہا میں 3 قول ذکر کرتے ہیں، بعض نے کہا یہ اسم ظرف ہے، جگہ کے معنی میں ہے، اور بعض نے کہا یہ مصدر میمی ہے، واجب ہونا کے معنی میں ہے، اور بعض نے کہا محل بمعنی مقصد، یعنی مقصد حج جو منشأ ذبیحہ ہے۔ بیت عتیق میں 3 قول ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد کعبہ معظمہ ہے، بعض نے کہا اس سے مراد پورا حرم شریف ہے، اور بقیہ کے نزدیک اس سے مراد پورا علاقہ حج ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بدنہ جانور کو شعائر اللہ کیوں بنایا گیا، اس کی تعظیم کی اتنی شان کہ تقوی قلب کا حصول ہو گیا، کسی اور عبادت کی یہ شان تو نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ پہلی وجہ اس میں یہ ہے کہ ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کی یادگار ہے، اور پیاروں کی یاد بھی پیاری ہی ہوا کرتی ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ اس میں اہل ایمان کے دینی اخروی سب فائدے ہیں، تو یہ مجموعہ فوائد ہوئی، اس لیے اسے ذکر کیا گیا۔ تیسرا فائدہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اس سے کافر و مومن کے ذبیحوں میں فرق کیا گیا ہے، جس سے کفر و اسلام کا فرق معلوم ہو گیا، اس لیے یہ باعث تقویٰ ہے۔ چوتھی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی شان اور اس کی نیکی کا مرتبہ سمجھایا گیا ہے۔